علی سے حسن صاحب کے آفس سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا۔ دروازے پر آتے ہی سامنے سے دامل آتا نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں بھی ایک لیٹر تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لفافے دیکھے، پھر ایک دوسرے کو، اور پھر ہنس پڑے۔ اب وہ دونوں حسن صاحب کے سامنے تھے۔ کیا تمہاری ماں کو پتا ہے کہ تم ریزائن کر رہی ہو؟ حسن صاحب تن کر بولے۔ وہ میرا مسئلہ ہے حسن انکل، میں مزید یہاں کام نہیں کر پاؤں گی۔ اور پھر وہ نکل گئی۔ دامل نے اپنا لیٹر میز پر رکھا۔ میں یہاں جس کی وجہ سے تھا وہ اب یہاں نہیں ہے، تو میرا یہاں رہنے کا فائدہ نہیں۔ اور پھر دامل بھی آفس سے نکل گیا۔ حسن صاحب نے تل ملا کر وہ لیٹرز دور کیے تھے۔ تم نے ریزائن کیوں کیا؟ علیزے نے دامل کے ساتھ لابی میں چلتے کہا تھا۔ جس وجہ سے آپ نے کیا، وہ سکون سے بولا۔ علیزے مسکرائی۔ تم مجھے تم کہہ سکتے ہو، میں عورتوں کو تم نہیں کہتا۔ علیزے کی نظریں بس اس پر تھیں۔ چلتے ہوئے اس کا پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ دامل نے اس کے بازو پکڑے، اسے سنبھالا۔ سنبھل کر، ورنہ گر جائیں گی آپ۔ علیزے نے اس کا بازو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ بس اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ دامل بھی جیسے اس کی نظروں میں کھو سا گیا تھا۔ وہ احساس الگ تھا، وہ نظر الگ تھی۔ فریال جمائی لیتی، اپنا پاجامہ سیٹ کرتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ ڈیفنی میری کافی۔ فوم پھینٹنے کی آواز سن کر وہ اوپن کچن کی طرف آئی۔ پورے ہوش آنے پر دیکھا تو وہ ڈیفنی نہیں، شاہویر تھا، جو بس اسے آنکھیں نکال کر گھور رہا تھا۔ سوری، مجھے لگا ڈیفنی ہے۔ اسے تم پارٹ ٹائم رکھ چکی ہو کہ وہ کام کر کے چلی جائے گی، تو کچھ کام خود کرنے کی عادت ڈال لیں ڈیئر وائف۔ اس کی نظروں کے آگے کافی کا کپ لہراتا چلا گیا۔ فریال کا منہ بنا تھا۔ اگر بنا ہی رہے تھے تو میری بھی بنا دیتے۔ شاہویر جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملکہ عالیہ کے اٹھنے کا ٹائم نہیں پتا تھا مجھے۔ تانے مارنا بند کرو گے؟ میرا سلیپنگ ٹائم 12 گھنٹے ہی ہے۔ جب کہا تھا کہ اپنے گھر جاؤ تب تو بڑے جذباتوں کے ساتھ بولا تھا۔ تم جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اب آ گئی ہو تو نخرے، وہ نوکر، وہ سب بھول جائیں میڈم، لائف بدل گئی ہے۔ وہ طنز کرتا کافی کا گھونٹ لے گیا۔ فریال کو چاقو نظر آیا تھا، پر خیر۔ گھر کی بیل بجی تھی۔ شاہویر گیٹ تک گیا اور کھولا۔ علیزے اور دامل دونوں باہر کھڑے تھے۔ تم دونوں نئے گھر میں نہیں بلاؤ گے؟ دامل شکوہ کر رہا تھا۔ ہم ناشتہ لائے ہیں، ساتھ کریں؟ علیزے نے ہاتھ میں پکڑے بیگ دکھائے تھے۔ شاہویر انہیں گھور کر رہ گیا۔ آؤ، ویسے بھی مجھے بھوک تھی۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ کس بیکری کی پیٹیز ہیں؟ بہت ہی اچھی ہے، مجھے بہت بھوک لگی تھی، تھینکس۔ وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ فریال تو پورا لطف لے رہی تھی کھانے کا۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہے، ریزائن کیوں کیا؟ شاہویر کو مانو صدمہ ہوا تھا۔ حسن صاحب نے زیادتی کی تھی، میں نہیں رک سکا۔ دامل صاف کوئی سے بولا۔ میں اگر وہاں رہتی تو گلٹ میں رہتی، اسی لیے ریزائن کر دیا۔ علیزے بولی۔ علیزے ڈیئر، کافی پاس کرو گی؟ فریال کی آواز پر شاہویر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ علیزے نے کافی کا کپ اسے دیا۔ وہ کافی پینے میں مصروف ہو گئی۔ حد کرتے ہو تم لوگ۔ علیزے کو فرق نہیں پڑے گا، پر دامل تو، وہ جاب تیرے لیے ضروری ہے، اب کیا کرو گے؟ یار اتنا تو ہے کہ گزارا کر لوں نئی جاب تک، فکر نہ کر۔ شاہویر کو لگ رہا تھا سب اس کی وجہ سے ہوا، پر ان دونوں سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ شدید پریشان ہو چکا تھا۔ بہت اچھی ہے۔ شاہویر نے ایک بار پھر گھور کر فریال کو دیکھا۔ تم بھی لے لو۔ ساری نہیں لوں گی میں، بہت کیلریز ہیں ان میں، وہ کھاتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ اتنی سنجیدہ سچویشن میں تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ شاہویر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ دامل کی ہنسی نکلی تھی۔ علیزے بس دونوں کو دیکھ مسکرائی۔ اللہ مجھے صبر دے، شاہویر بولا۔ فریال کو کوئی فرق نہ پڑا۔ سڑیل۔ دامل کی ہنسی نکلی تھی۔ فریال بھی ہنسی۔ اب فریال ہلکا پھلکا مذاق کرنے لگی تھی۔ آج برتھڈے ہے میری، شاہویر کے ساتھ تم بھی انوائٹڈ ہو۔ اوہ واقعی، ہیپی برتھڈے ڈیئر۔ تھینکس۔ شاہویر لیٹ مت ہونا۔ شاہویر نے مسکراتے دامل کو دیکھا تھا، جو بس مسکراتا وہ علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ الگ محسوس ہوا تھا اس کی نظروں میں۔ وہ مسکرا دیا۔ شاہویر اس وقت مال میں تھا، اسے کچھ سامان لینا تھا جسے لے کر وہ جا رہا تھا، جب نظر ایک دکان کے شیشے کے ڈسپلے پر لگی خوبصورت نیلی میکسی پر پڑی، جس کے گلے پر کام تھا۔ وہ لباس دیکھتے ہی شاہویر کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔
نظروں کے آگے وہ ہیزل آنکھیں آئیں، چہرے پر مسکان ابھری۔ وہ اس دکان میں چلا گیا اور وہ لباس خریدا، اس کے ساتھ وہ وہیں سے کچھ اور جوڑے بھی خرید لایا تھا اپنی پسند سے۔ گھر آتے اس نے گروسری کا سامان کچن میں رکھا۔ 7 بج چکے تھے، 8 بجے انہیں نکلنا تھا، تو اب وہ بھی تیار ہونے والا تھا۔ سب رکھ کر وہ مڑا جب فریال کمرے سے نکلی، سیاہ ویسٹرن چست لباس میں، جوڑا کیے، آنکھوں میں کاجل لگائے، وہ بہت بولڈ لگ رہی تھی۔ اوہ تم آ گئے؟ ڈیفنی کپڑے تیار کر گئی تھی، پہن لو، میں تب تک کچھ ریلز بنا لوں، اپنی پوسٹ کرنی ہے مجھے برانڈ کے لیے۔ تم کبھی نارمل ڈریس ہو سکتی ہو یا بس یہ کٹے پھٹے کپڑے ہی تمہارے پاس؟ سارے موڈ کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ فریال اس کے الفاظ پر دنگ رہ گئی اور خود کو سر تا پیر دیکھا۔ کٹے پٹے 2.5 لاکھ کی ڈریس ہے یہ شاویر، یہ کیا ہے؟ بیک لیس، آف شولڈرز، اتنے بولڈ ڈریسنگ کیوں کرنی ہے تمہیں؟ اس نے سر تا پیر اس کے حلیے کا جائزہ لیتے تلخ لہجے میں بولا۔ فریال زچ ہوئی، میری ڈریسنگ یہ ہی ہے۔ اسٹاپ اوور ری ایکٹنگ۔ اوور ری ایکٹنگ؟ جس لباس میں تم میرے ساتھ ہوتی ہو، کتنی اور کیسی نظریں تم پر ہوتی ہیں میں جانتا ہوں۔ شاویر نے اس کی طرف قدم لیے تھے، فریال پیچھے ہوئی تھی۔ جو مجھے اب مزید برداشت نہیں، تم ان کپڑوں میں نہیں جاؤ گی۔ شاویر اس کے چہرے پر جھکتا سختی سے بولا تھا، تم مجھ پر؟ بات ختم، کپڑے بدلو جا کر فریال۔ اس بار آواز اونچی تھی، فریال کچھ نہ بول سکی، پر غصہ آیا تھا کہ حد نہیں۔ کچھ اور بھی پہن لو، کچھ نہیں بدلے گا، میرے پاس سب ویسٹرن ہے، وہ تنفن کرتی بولی۔ شاویر مسکرایا اور میز سے بیگ اٹھا کر فریال کو دیا، یہ پہنو، تم پر اچھا لگے گا۔ فریال نے الجھن اور حیرت میں سے دیکھا، یہ میرے لیے تم لائے؟ اس نے بے یقینی میں بیگ دیکھا تھا۔ انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، پر بنا کچھ کہے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریال نے بیگ سے میکسی نکال کر دیکھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے آج تک ٹریڈیشنل نہیں پہنا تھا، اور آج وہ لباس دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ چوائس تو اچھی ہے، ویسے اتنے برے نہیں ہو تم جتنا میں سوچتی تھی۔ پھر ہنسی اور کمرے میں چلی گئی۔ شاویر بلیک 2 پیس میں ملبوس تھا، بالوں کو سیٹ کیے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تھی، اتنی دیر میں فریال کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاویر کی نظریں اٹھیں، اس طرف فریال نزاکت سے بالوں کو ہاتھ سے لہراتی باہر آئی تھی۔ وہ زمین کو چھوتی اس گہری نیلی میکسی میں ملبوس تھی، بالوں کو لوز کرل کیے ہوئے تھے اور بال کھلے تھے، کانوں میں سلور سہارے والے جھمکے پہنے۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مانو 14ویں کا چاند ہو۔ شاویر پل بھر میں نظر نہ ہٹا پایا۔ فریال چلتی شاویر تک آئی۔ شاویر اس اپسرا کے حسن کا گرویدہ ہو چکا تھا، وہ سب پاگل کر رہی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، وہ خمار زدہ لہجے میں بولا تھا۔ فریال سٹ پٹائی تھی، لیٹ ہو رہا ہے، چلیں، اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شاویر ہنسا اور پھر پیچھے چل پڑا۔ علیزے نے سرخ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا جو ٹخنوں کو چھو رہا تھا، آدھے بال پن میں کیے گئے، آدھے کھلے چھوڑے، وہ اسٹائلش اور حسین لگ رہی تھی۔ تھینکس دامل، تم نے میری بہت ہیلپ کی آج وینیو کے لیے۔ دامل وائٹ ٹی پر نیلا کوٹ پہنے ڈیکوریشنز دیکھ رہا تھا۔ جب وہ پیچھے سے آ کر بولی، وہ مڑا۔ آپ کو تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں، آج آپ کی برتھ ڈے ہے، ہماری فرینڈشپ ہو گئی ہے تو آپ جناب کی فارمیلٹیز ختم کرتے ہیں۔ علیزے، منہاج، علیزے نے ہاتھ بڑھایا تھا، دامل نے ہاتھ پیچھے باندھے تھے۔ وہ بس مسکرایا۔ آپ نے بلانا ہے تو تم بلا لیں، پر میں آپ ہی کہوں گا۔ وہ نظریں جھکائے بولا۔ علیزے نے حیرت میں ہاتھ ہٹائے، ایسا کیوں؟ ہمارے ہاں عورتوں کو تم نہیں بلایا جاتا، خاص کر جو دل میں اتر جائیں۔ علیزے پہلی بار کسی ایسے آدمی سے مل رہی تھی، ورنہ علیزے تو فرینڈز اور کولیگز کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی تھی۔ ہاتھوں کی بے تکلفی تو عام تھی اس کے لیے، اور ایک یہ شخص تھا جو 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا رہتا تھا، نہ نظریں اٹھاتا تھا نہ ہاتھ لگاتا تھا۔ تو تم لوگ آ ہی گئے، دامل نے اچانک پیچھے دیکھ کر بولا تھا۔ علیزے مڑی، شاویر اور فریال ساتھ آ رہے تھے۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ گائز، پاور کپل از ہیئر۔ اس کے اعلان پر سب متوجہ ہوتے، ہولڈنگ کرنے لگے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ فریال مسکراتی شکریہ کر رہی تھی۔ شاویر بھی مسکراتا دامل سے ملا، پھر علیزے سے، پھر علیزے خود فریال سے ملی۔ لکنگ بیوٹیفل، تم سے زیادہ نہیں، جسٹ گارجس سویٹ ہارٹ۔ فریال بھی خوش دلی سے بولی، آؤ تمہیں ملواتی ہوں سب سے، کافی تو تمہارے فینس ہیں۔
فریال ہنستی اس کے ساتھ چلی گئی۔ پارٹی سٹارٹ ہو چکی تھی، میوزک آن تھا، ویٹرز جوس اور ڈرنک کے لیے گھوم رہے تھے، سب انجوائے کر رہے تھے۔ نوجوانوں کا ہجوم لگا تھا اس کلب میں۔ سب سے مل کر اب فریال ایک کنارے پر آئی تھی اور ویٹر کی ٹرے سے ایک ڈرنک لی تھی۔ نان الکوہلک ہے نا؟ اس نے کنفرم کیا تھا۔ ویٹر نے نفی میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ فریال نے مسکراتے گلاس لبوں سے لگایا اور گلا تر کرنے لگی۔ ویٹر نے دور کھڑے ایک آدمی کو انگوٹھے سے کام ہو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چالاکی سے مسکرایا۔ اب آئے گا مزہ، وہ ہنسا اور اس کے پاس بار پر جا کر کھڑا ہوا۔ فریال کو ڈرنک ختم کیے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ اس پر سستی طاری ہونے لگی تھی، سر گھومنے لگا تھا۔ او ہائے مس فریال، میں علیزے کا فرینڈ ہوں۔ نائس، وہ سستی سے بولی تھی۔ میں فریال قریشی، ماڈل آف ایئر۔ اور پھر ہنسی۔ وہ لڑکا خباثت سے ہنسا تھا۔ مجھے پتا ہے، ویل میوزک اچھا ہے، ڈانس کریں ساتھ؟ فریال نے ٹکر ٹکر اسے گھورا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو۔ فریال کی بات پر بے حواسی میں ہنسی تھی۔ مجھے برا نہیں لگے گا، میرے ہسبینڈ کو لگے گا۔ پھر وہ ہنسی تھی۔ ادھر آؤ، ایک راز بتاؤں۔ ارے آؤ نا۔ وہ آدمی کان پاس کر گیا۔ میرا شوہر بہت پوزیسو ہے، کہتا ہے مجھ پر کسی کی نظر برداشت نہیں اسے۔ پتا ہے یہ ڈریس بھی وہی لایا ہے میرے لیے، اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اس نے ادا سے بال پیچھے کیے تھے۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اب کریں ڈانس؟ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ فریال نے سوچنے کی ایکٹنگ کی، پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جب شاویر ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ان دونوں کے بیچ آ گیا۔ وہ آدمی ذرا گھبرایا تھا۔ شاویر نے کھا جانے جیسا اسے دیکھا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ سارے کلب میں ایک یہی کونا ملا ہے تمہیں بیٹھنے کے لیے؟ ہاں، تو کیا نہیں بیٹھ سکتا؟ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ میری بیوی یہاں موجود ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے ہوئے تھے۔ علیزے اور دامل وہاں آئے تھے۔ جمال، شاویر، کیا ہو رہا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں بتاتی ہوں۔ کیا نام لیا ابھی؟ ہاں، جمال۔ ہم ڈانس کرنے جا رہے تھے۔ فریال مسکراتی بار کی برتھ پر ہاتھ پر سر رکھ کے بولی تھی۔ شاویر نے بے یقینی میں اسے مڑ کر دیکھا۔ دامل اور علیزے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ پھر فریال نے شاویر کو دیکھا۔ اب دوبارہ مت شروع ہونا پلیز، چلو ڈانس کریں۔ وہ اٹھی تھی پر اپنا سنتولن برقرار نہیں رکھ پائی اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ علیزے نے اس کی بازو تھامی تھی۔ شاویر کو اس کی حالت دیکھ سمجھ آ گیا۔ وہ تیش میں جمال کی طرف مڑا اور اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کیا۔ ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ گریبان سے پکڑتا اس بار گرا چکا تھا اور اس پر حاوی ہوا تھا۔ کیا دیا ہے تم نے میری بیوی کو؟ بول، کیا کرنے جا رہا تھا تو؟ ہاں؟ وہ پورے تیش میں چیخا تھا۔ دامل نے شاویر کو دور کرنا چاہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے فائز نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے۔ شاویر اور دامل کو دھچکا لگا۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا چاہتا تھا وہ؟ بول۔ شاویر حلق کے بل چیخا۔ اس نے کہا تھا فریال کے ساتھ ڈانس کرتے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دوں میں۔ اس کے بدلے اس نے مجھے پیسے دیے تھے، میرا کوئی کام نہیں تھا قسم سے۔ شاویر کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ حد نہیں۔ وہ آگ کی طرح اس پر ٹوٹا تھا۔ میں تیری جان لے لوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ دامل اسے پکڑ پیچھے کر رہا تھا، اسے روک رہا تھا۔ شاویر، بس کر، سب دیکھ رہے ہیں۔ شاویر، بہت ہوا۔ علیزے منہ پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ شاویر، وہ مر جائے گا، بس کرو۔ 2-3 لڑکوں نے انہیں دور کیا تھا۔ 2 لڑکے جمال کو لے کر باہر چلے گئے تھے۔ شاویر نے ایک بار پھر فریال کو دیکھا تھا جو حواسوں میں نہیں تھی۔ میں اس فائز کو مار ڈالوں گا، وہ اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ وہ نہیں بچے گا، نہیں چھوڑوں گا اسے۔ وہ جانے لگا تھا پر دامل نے اسے روک لیا۔ ابھی نہیں، ہم کرتے ہیں اس کا کچھ، ابھی اپنے غصے پر قابو رکھو۔ ہاں شاویر، فریال کو گھر لے کر جاؤ، حالت دیکھو اس کی۔ علیزے نے فریال کا کاندھا تھام رکھا تھا۔ شاویر نے فریال کو دیکھا جو آدھا ہوش کھو چکی تھی۔ شاویر نے آس پاس لوگوں کا ہجوم دیکھا تھا، سب باتیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور فریال کے کاندھوں پر ڈالا۔ اس نے آدھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پر مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ پھر بھی لے لو، چلو ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس نے اسے اٹھایا تھا پر وہ شاویر کے سینے پہ گری تھی۔ ابھی نہیں، پہلے ہم رومانٹک سا کپل ڈانس کریں گے، پھر کیک کاٹیں گے، پھر لانگ ڈرائیو۔ اور وہ مکمل ہوش کھوتی شاویر کے بازوؤں میں گر چکی تھی۔ شاویر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا اس پر خون طاری ہے۔ فریال کو باہوں میں لیے وہ دامل کی طرف مڑا تھا۔
کوئی بحث نہیں، میں تیرے ساتھ جا رہا ہوں، تم پر بھروسہ نہیں ہے مجھے۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول گیا تھا۔ شاہویر اسے آنکھیں دکھاتا باہر جانے لگا تھا۔ فکر مت کرو، جمال کو میں ہینڈل کر لوں گی، تم فریال کا خیال رکھنا۔ علیزی نے شاہویر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہویر حامی بھرتا وہاں سے نکل گیا، اسے اٹھائے گاڑی تک آیا اور اسے اندر بٹھایا۔ ابھی تو آئے تھے ہم، کیوں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ بے ہوشی میں بولی۔ شاہویر نے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم اتنی لاپرواہ کیوں؟ بے بسی سے کہتا وہ دروازہ بند کر گیا اور آ کر گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ شاہویر اسے اٹھائے اس کے کمرے میں آیا تھا، اسے اٹھائے وہ بیڈ کے پاس آیا اور اسے بیڈ پر لٹایا، نرمی سے اس کا سر سرہانے پہ رکھا۔ اس نے ابھی بھی شاہویر کا کالر پکڑا تھا جو وہ تب سے جکڑے ہوئے تھی جب سے شاہویر نے اسے اٹھایا تھا۔ یہ حرکت تمہارے ساتھ میری وجہ سے ہوئی ہے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس خبیث نے تمہیں استعمال کرنا چاہا۔ اگر مجھے دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سرخ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے بال پیچھے کر گیا۔ آئی ایم سوری۔ بندہ ایسی حرکتیں ہی نہ کرے کہ معافیاں مانگنی پڑے۔ وہ مسکرائی، ید کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہویر اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے اس پر جھکا تھا۔ اس سے دور ہونے لگا، مگر فریال کالر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ بھاگنا چاہتے ہو؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر جکڑا تھا۔ شاہویر حیران تھا۔ آج مجھے بتا دو تم اتنا جیلس کیوں ہوتے ہو؟ فریال نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ شاہویر مزید اس پر جھکتا اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ پھر وہ مسکرائی تھی۔ شاہویر کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں، اس کی ہیزل آنکھوں پر تھی۔ کیوں ہوگی مجھے تم سے محبت؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ فریال نے ایک ہاتھ کی انگلیاں شاہویر کے چہرے پر پھیری۔ کیونکہ میں حسین ہوں، بہت زیادہ حسین۔ شاہویر تصحیح کر گیا۔ تمہاری وائف بن چکی ہوں، اس لیے محبت ہو گئی نا تمہیں؟ تبھی جیلس ہوتے رہتے ہو میرے قریب آنے والے ہر شخص سے۔ وہ ادا سے بولی تھی۔ شاہویر کے چہرے پر سرد پن آیا تھا۔ تم حسین ہو، پر شاید ظالم ہو، ہمیشہ کمزوری پر وار کرتی ہو۔ شاہویر نے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے پیچھے کیے تھے، پھر سیدھا ہوتا اٹھنے لگا تھا۔ فریال نے فوراً اٹھ کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ کہیں میں تو کمزوری نہیں؟ شاہویر کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ وہ مڑا۔ فریال اپنے قیامت ڈھاتے روپ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بنتی جا رہی ہو۔ فریال نے اسے کھینچا تھا۔ شاہویر ضبط کھو رہا تھا۔ فریال مجھے جانے دو۔ کیوں اپنی بیوی کے پاس نہیں رک سکتے؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ فریال نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ شاہویر کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا ضبط قائم رکھنا۔ فریال باز آ جاؤ، مجھے مجبور مت کرو۔ کیوں؟ محبت ہو جائے گی؟ وہ ہنسی۔ اس کے قریب ہوئی تھی، اس کی خوشبو، اس کی نظریں، وہ خوبصورت سراپا، سب شاہویر کو بہکا رہے تھے۔ فریال نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے اور اس کے چہرے کے قریب ہوئی۔ ہاں ہو جائے گی تو ہو جانے دو۔ کیا پتہ مجھ سے بھی محبت کا جواب محبت سے ملے تمہیں۔ یہ کہتی وہ خمار میں اس کے چہرے پر جھکی اور شاہویر کے دائیں گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ شاہویر نے آنکھیں میچی تھی۔ وہ مجبور کر رہی تھی، پر وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، بدحواس ہے۔ فریال بس بہت ہوا، کل بات کرتے ہیں، سو جاؤ تم۔ اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ فریال نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور پھر خود لیٹ گئی۔ پتہ ہے تم بہت برے ہو، تم کبھی میری قدر نہیں کرتے، کتنا خیال رکھتی ہوں میں تمہارا۔ شاہویر نے کمفرٹر اس کے اوپر دیا تھا۔ مت جاؤ نا، رک جاؤ میرے پاس، میں یہی ہوں، تم سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ آخری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی چہرے پر سرد پن اور تیش آیا تھا۔ تو مرے گا فائز۔ وہ تیش میں اپنے کمرے میں گیا، دراز سے گن نکالی اور لوٹ کی۔ آج جو تو نے کر دیا ہے نا، اب سارا لحاظ ختم، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ بلڈنگ سے نکلتے ہی دامل اپنی گاڑی میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس میں بیٹھا، دامل گاڑی چلا گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سب نے شاہویر کو حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کا رخ فائز کے آفس کی طرف تھا۔ دامل اس کے ساتھ تھا۔ لابی میں چلتے شاہویر نے
گن نکالی تھی۔ دامل نے دیکھا۔ شاہویر کوئی پاگل پنتی نہیں، گن اندر رکھ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ آرام سے بات کرنے والے دن ختم دامل، اور جھٹکے سے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ ان کو دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ شاہویر نے تیش میں مزید بڑھ کر گن نکالی، اس کی نول اس کے منہ پر ماری تھی۔ دامل نے فوراً دروازہ بند کیا۔ خبیث انسان، تو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کے سر پر گن تانے اسے کرسی پر گرا چکا تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ فریال کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت بھی کیسے کی؟ وہ میری بیوی ہے، تو جانتا تھا؟ اگر مجھے پتا چلا تو میں تیرا کیا حشر کروں گا، وہ چیخا۔ فائز ہنسا۔ تجھے کیا لگا تو میرا اتنا بڑا نقصان کرے گا اور میں برداشت کروں گا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں شاہویر، ابھی تو آگے دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ بکواس بند کر اپنی۔ شاہویر دھاڑا تھا۔ اس نے گن فائز کی تھوڑی پر رکھی تھی۔ بہت عزیز ہے نا تمہیں تمہاری بیوی، پر فکر مت کرو، تمہاری اس بیوی کی حقیقت بہت جلد تم پر کھلے گی۔ پھر میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ فائز چالاکی سے ہنسا تھا۔ شاہویر کو کچھ مشکوک لگا تھا اس کے الفاظ پر۔ کیا مطلب؟ بس ذرا صبر رکھو، پتہ چل جائے گا۔ شاہویر نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا۔ منہ کھول اپنا ذلیل انسان، کیا کرنے والا ہے تو؟ اچانک دروازہ کھلا اور حسن صاحب اندر آئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی نظر فائز کے خون سے بھرے چہرے پر گئی، پھر شاہویر کے ہاتھ میں پکڑی گن پر۔ انہیں یقین نہیں ہوا۔ شاہویر، یہ کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو اس سے، میں کہہ رہا ہوں چھوڑو فائز کو۔ شاہویر نے کھا جانے والی نظر اس پر ڈالی اور اسے چھوڑا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور شاہویر کے ہاتھ سے گن لی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، یہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ کا مسئلہ نہیں، چلو دامل۔ وہ جاننے لگا تھا۔ فریال کو بتاؤ اس کا باپ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ پیچھے سے بولے۔ ملنا ہوا تو اس سے تو مل ہی لے گی۔ شاہویر سخت لہجے میں بنا مڑے بولا۔ حسن صاحب کی آنکھیں سرخ تھی۔ فریال کو کہو اپنے باپ سے مل لے، یہ کہہ کر وہ بنا کچھ کہے شاہویر کے پاس سے گزر گئے۔ شاہویر نے سرخ نظروں سے ان کے پشت کو دیکھا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ گھر آیا تو فریال کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے دروازے سے اسے گہری نیند میں سوتے دیکھا۔ پہلی بار شاہویر کو دل سے اس کی فکر ہوئی تھی۔ جی کیا تو اسے سینے سے لگا لیتا اور پھر کبھی نہ چھوڑتا۔ صبح جب فریال کی آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بمشکل پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی۔ یہ تو کل کے ہیں، ہم گھر کب آئے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اف میرا سر۔ وہ سر تھامتی باہر گئی تھی۔ شاہویر کسی گہری سوچ میں ڈوبا لاؤنج کے صوفے پر تھا۔ جب اس کی آواز پر وہ مڑا۔ اف شاہویر، کوئی پین کلر ہے؟ سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ سر تھامے اس کے سامنے آئی تھی۔ شاہویر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ نہیں یار، سر بہت درد ہو رہا ہے میرا، پتہ نہیں کیوں۔ میں کبھی کپڑے بدلے بغیر نہیں سوئی، میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے۔ اف مجھے یاد ہی نہیں ہے، ہم گھر کب آئے؟ وہ بیزاری سے بولی تھی۔ شاہویر نے اس کی کوہنی پکڑی اور اسے صوفے پر بٹھایا، پھر خود اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں فریال؟ نہیں آ رہا، ہم پارٹی میں تھے، کیک کٹ رہا تھا، میوزک آن تھا، پھر میں نے جوس لیا، نشہ تھا اس میں۔ شاہویر اس کی بات کاٹ گیا۔ فریال کو سکتا ہوا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ڈرنک نہیں کرتی، تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ اس نے فوراً صفائی دے دی۔ شاہویر نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں ٹریپ کیا گیا تھا فریال، تمہارے جوس میں نشہ تھا، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی پارٹی میں۔ فریال نے منہ پر ہاتھ رکھا، اسے دھچکا لگ چکا تھا۔ آئی واز ڈرنک؟ اوہ گاڈ، وہاں پر بہت سارے لوگ تھے، شٹ، میری ویڈیو نہ بن گئی ہو۔ اوہ گاڈ، میں کیا کروں اب؟ فریال کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ فوراً ٹینشن میں کھڑی ہوئی اور شاہویر کا فون ٹیبل سے پکڑا۔ پلیز ایک بار دیکھو، کوئی کنٹروورسی تو نہیں ہے؟ میرا امیج برباد ہو جائے گا، میری ریٹنگز گر جائیں گی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ چکی تھی۔ شاہویر بس افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہویر پلیز فون چیک کرو اگر۔ شاہویر نے اسے ایک دم اپنے سینے سے لگایا تھا۔ فریال کی باقی سب الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ وہ ساکت تھی۔ کام ڈاؤن، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، میں نے سنبھال لی تھی سچویشن، میں تمہیں ساتھ ہی گھر لے آیا تھا، پریشان مت ہو۔
فریال نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہویر اس کی اٹھتی ہوئی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ اسے وہ کل رات اظہار محبت کرتی فریال یاد آئی تھی، اس کا لمس یاد آیا تھا۔ وہ فوراً اس سے دور ہوا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوا، ڈیفنی کام کر کے جا چکی ہے، بریک فاسٹ تیار ہے، میں گرم کر دیتا ہوں، ناشتہ کر لو پھر دوائی لے لینا۔ وہ جانے لگا تھا۔ تم نے کر لیا ناشتہ؟ فریال یکدم بولی تو وہ رکا، دل نہیں کیا کرنے کو۔ وہ بنا مڑے عام سے لہجے میں بولا، ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں اگر چاہو۔ وہ ہچکچاتی بولی تھی۔ شاہویر یکدم حیرت میں مڑا۔ فریال فوراً نظریں چرا گئی۔ اس کے سمل پر شاہویر ہنسا تھا۔ اوکے، کر لیتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ فریال نے اپنا حلیہ دیکھا اور کمرے میں چینج کرنے چلی گئی۔ حسن صاحب اسپتال کے اس کمرے میں بستر کے پاس کرسی پر موجود تھے۔ بستر پر فراز صاحب مشینوں کے آسرے تھے۔ وہ بس بے بسی سے چھت کو تک رہے تھے۔ وہ کافی کمزور ہو چکے تھے، چہرہ زرد تھا۔ کیا فریال ابھی بھی نہیں ملنا چاہتی؟ وہ دھیمی آواز میں بولے، میں نے خبر دی تھی پر شاید۔ وہ افسوس سے بولے، ہاں، جس سے نفرت کرتی ہے اسے کیوں دیکھے گی وہ؟ اب اپنا یہ حال دیکھ خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں پیسے کو فوقیت دی، کاش میں رشتے سنبھال لیتا۔ لاچاری میں ان کی آنکھ سے آنسو نکل کر سہانے میں جذب ہو گیا تھا۔ حسن نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ایسے نہ کہو، وہ آ جائے گی، بیٹی ہے تمہاری، میں اسی لائق ہوں۔ جب اسے میری ضرورت تھی میں منہ موڑ گیا تھا اور اب میں اپنا بویا کاٹ رہا ہوں۔ فریال ٹھیک کہتی تھی، مکافات ہوتا ہے، پر میں نہیں مانتا تھا یار۔ وہ بے بسی سے رونے لگے تھے۔ وہ امیر تھے پر ان کا پیسہ بھی انہیں نہیں بچا سکا، نہ رشتہ پا سکے، نہ صحت، نہ دولت بھی یہیں رہ جانی تھی۔ وہ خالی ہاتھ تھے، بے بس تھے۔ حسن صاحب کا دل کانپا تھا ان کے الفاظ سے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تسلی رکھو، میں نہیں ہوں گا، میں نہیں بچوں گا۔ میں جانتا ہوں میرا کیا حال ہے، 8 مہینوں سے اس بیماری سے لڑ رہا ہوں۔ حسن صاحب کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ فریال آ جائے گی، میں لے کر آؤں گا، وہ انہیں تسلی دینے لگے تھے۔ شاہویر ناشتہ لگا کر ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ قریب 2 منٹ تک فریال باہر آئی تھی۔ شاہویر سرو کر رہا تھا، فریال بیٹھ چکی تھی۔ پھر شاہویر نے جب نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ ایک خوبصورت سلک کے گلابی سوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ شاہویر کا خریدا سوٹ تھا۔ فریال نے اسے دیکھا، ہاں پتا ہے تم لائے تھے، ایسے گھورو تو مت۔ اچھا بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ شاہویر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ کسی جادو کی طرح اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ تو مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو فریال۔ میرے حواسوں پر سوار ہونا بند کرو، مجھے پاگل کرنا بند کرو۔ وہ سنجیدہ تھا، پر فریال کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم انکار کرتی ہو پر پھر ہر وہ چیز کرتی ہو جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ تم عادت بنتی جا رہی ہو۔ فریال اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاہویر گہری نظریں اس کے چہرے پر ڈالے ہوئے تھا۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ رکی۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، سانس رکا تھا۔ شاہویر کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ وہ دونوں گلاس وال کے سامنے تھے۔ سورج کی کرنیں دونوں کے چہرے کو روشن کر رہی تھیں۔ کل رات ہوا کچھ یاد نہیں تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ فریال نے گھبراتے نفی میں سر ہلایا۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کالر پر رکھا۔ فریال اسے دیکھ رہی تھی، پر اس نے فریال کا دوسرا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا۔ یاد کرو فریال قریشی۔ فریال کو اپنا ہاتھ شاہویر کے ہاتھ کے نیچے کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں شاہویر کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ شاہویر اسے کھینچ کے قریب کر گیا۔ اتنے قریب کیا تھا تم نے مجھے اپنے، تم نے کہا تھا محبت ہو جائے گی مجھے تم سے۔ فریال نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا، ہو گئی ہے مجھے تم سے محبت۔ شاہویر قریشی محبت کے آگے سر جھکا چکا تھا، ہتھیار ڈال چکا تھا، غرور وار دیا تھا۔ بن گئی ہو عادت تم، اگر میسر نہ ہوئی تو اختتام فنا ہونا ہے۔ فریال کے الفاظ ختم ہو چکے تھے، عقل سن ہو چکی تھی۔ وہ خواب میں بھی ایسے لمحے کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ شاہویر مجھے، شاہویر اس کے لبوں پر انگلی رکھ اسے خاموش کروا گیا۔ کل رات کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ شاہویر نے اس کے لبوں پر رکھی انگلی
ٹھوڑی پر رکھے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ فریال کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے۔ تم نے کہا تھا تم کبھی مجھ جیسی سے محبت۔ غلط کہا تھا میں نے۔ انا حاوی تھی مجھ پر اب تو انا وارنے کو تیار ہوں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ تم آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ فریال کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ دل بھاری ہوا تھا۔ محبت کا احساس عرصے بعد دل میں محسوس ہوا تھا۔ دل کانپا تھا۔ وہ دوبارہ دل ٹوٹنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی، میں تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ فریال کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ شاہویر نرمی سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے رخسار کو لبوں سے چھو گیا۔ فریال اس کے زیر لمس تڑپ گئی تھی۔ آنکھیں موندے وہ مانو اپنی ضد توڑ گئی تھی۔ شاہویر کے الفاظ اسے پگھلا گئے تھے۔ اس نے خود کو ڈھیلا کر دیا تھا۔ شاہویر نے اسے دیکھا تھا۔ کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ کبھی نہیں، ہمیشہ ساتھ ہوں تمہارے۔ وہ مسکرایا تھا۔ فریال بھی مسکرائی اور سرہامی میں ہلایا۔ شاہویر کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا، اپنی مہر لگا گیا۔ قریب رات کے 7 بج رہے تھے۔ علیزہ اپنے خراب گاڑی کے ساتھ سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے یہاں تھی۔ گاڑی کا بونٹ کھولے وہ بے حال کھڑی تھی۔ نہ کوئی آٹو تھا، نہ کوئی ٹیکسی۔ اس کا فون بھی ڈیڈ تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے یار۔ جب وہاں ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ دامل اسے حیرت اور پریشانی میں دیکھ رہا تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اوف، شکر ہے، میری گاڑی اچانک خراب ہو گئی۔ میں کافی دیر سے کھڑی تھی، فون بھی بند تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دامل فوراً گاڑی سے نکلا تھا اور گاڑی پاس آیا تھا۔ لگتا ہے انجن گرم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے سڑک دیکھی تھی جو سنسان تھی۔ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ علیزہ نے اپنی گاڑی دیکھی، پھر اپنی حالت۔ وہ واقعی تھک گئی تھی۔ سب مناسب سمجھتے وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ دامل نے ایک نظر گاڑی کا جائزہ لیا، پھر فون نکال کر 2 منٹ کی کال کی اور آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ کیا ہوا؟ انجن خراب ہوا ہے، میکینک کو کال کی ہے، وہ آ کر دیکھ لے گا۔ دامل نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پھر اس نے ایک پانی کی بوتل ڈیش بورڈ سے نکال کر علیزہ کی طرف کی۔ علیزہ نے اسے دیکھا اور بوتل لے کر چند گھونٹ لیے۔ گلے کو راحت ملی تھی۔ تھینک یو، میرا گھر پاس ہے، میں گائیڈ کرتی ہوں۔ قریب 10 منٹ میں وہ علیزہ کے گھر تھا۔ فکر مت کریں، میں گاڑی کو ٹھیک کروا کر دیتا ہوں، پھر بھجوا دوں گا۔ گاڑی کو دیکھ لیں گے آپ۔ اندر آئیں، موم سے ملیں پلیز۔ نہیں، معذرت کے ساتھ۔ دامل پلیز، اب تھوڑی ہی دیر سے ہی دوستی تو ہو ہی گئی ہے، اندر آؤ نا۔ وہ بضد تھی۔ دامل ہار مان گیا اور اس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ وہ ایک بڑا کوٹھی نما گھر تھا۔ گھر میں گہما گہمی تھی۔ لاؤنج میں مہمان تھے۔ مہمانوں کو دیکھ علیزہ کا موڈ بگڑا تھا۔ اس نے اپنی موم کو دیکھا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے علیزہ، ماشاءاللہ بہت حسین ہے۔ آؤ بیٹا۔ علیزہ کی ماں اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا تھا جلدی آنا، مہمان آ رہے ہیں۔ اس کے قریب آتی بولی، آپ نے پھر رشتے والے بلا لیے؟ میں نے کہا تھا مجھے شادی نہیں کرنی۔ علیزہ کی بات پر دامل کو دھچکا لگا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، آؤ تو۔ آنٹی پلیز آپ لوگ جا سکتے ہیں، سوری مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ماحول سرد ہوا۔ علیزہ کیا کر رہی ہو؟ علیزہ مڑی اور دامل کے بازو میں اپنی بازو ڈالی۔ دامل دنگ رہ گیا۔ یہ دامل ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دامل کو دھچکا لگا تھا۔ مہمان کھڑے ہو چکے تھے۔ علیزہ نے مسکرا کر دامل کی آنکھوں میں دیکھا۔ دامل بے یقین تھا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ علیزہ کی ماں نے آہ بھرتے انہیں دیکھا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی سے اپنے بال سنوار رہے تھے۔ سرخ رنگ کی خوبصورت جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شاہویر آستین کے کفلنگز بند کرتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ شاہویر آئینے میں بھی فریال کو دیکھ رہا تھا۔ فریال نے اس کی نظریں محسوس کر اسے دیکھا اور نظر چرا گئی، پھر اپنے آویزے کانوں میں پہننے لگی۔ اس سرخ سوٹ میں تیار ہوئی وہ شاہویر کو دنیا کی حسین ترین عورت لگ رہی تھی۔ نظریں ہٹانا ناممکن ہو رہا تھا اس کے لیے۔ پھر اس نے سامنے رکھی چین پکڑی اور گلے میں پہنی۔ شاہویر نے اس کے ہاتھ سے چین لے لی۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ فریال نے بال اٹھائے تھے۔ شاہویر نے اس کی دودھیا گردن میں چین ڈالی تھی۔ ہک بند کرتے اس کی نظر آئینے میں فریال کے سراپے پر تھی۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟
فریال پوچھنے پر مجبور تھی۔ اس کی نظروں پر شاہویر مسکرایا۔ اتنی پیاری بیگم ملے گی اگر تو آدمی کے چہرے پر مسکان ہی نظر آئے گی میڈم۔ فریال شرماتی ہنس پڑی تھی۔ پورے فلرٹ باز ہو تم۔ شاہویر نے نرمی سے فریال کے بال پیچھے کیے۔ اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ تمہارے آنے کے بعد لگ رہا ہے میری زندگی میں ایک رنگ لوٹ آیا۔ تم بہار حیات بن گئی ہو میری فریال۔ محبت سے کہتے وہ اس کا کاندھا چوم گیا۔ ناشتہ کرنا ہے ہمیں ڈیئر ہسبینڈ۔ فریال اس کی طرف مڑی تھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے لکیریں بنانے لگی تھی۔ چلیں؟ جی تو نہیں چاہ رہا، پر جو آپ کہیں میڈم، اس کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے بولا تھا۔ پھر دونوں باہر نکلے تو دیکھا دامل اور علیزے میز پر بیٹھے تھے۔ دونوں کو دیکھ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا؟ دونوں بیک وقت حیرت میں بولے۔ علیزے تم پاگل ہو، شاہویر مزید بولا۔ بھئی ایک چھوٹا ناٹک ہے، کیا ہو جائے گا اس میں؟ دامل ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزے دامل کی فیملی بہت مہذب ہے، ان میں یہ ریلیشن نہیں بنتے، سیدھا نکاح ہوتا ہے، اور انہیں پتہ چلا کہ دامل نے کسی لڑکی کو شادی کا کہا ہے تو نکاح تو پکا ہے تمہارا۔ شاہویر نے تفصیل دی تھی۔ علیزے کا خون خشک ہوا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے علیزے بی بی، آپ کی امی نے میرے والد کا نمبر لیا ہے، داجی نے واقعی ہماری شادی کروا دینی ہے، اور اگر ناٹک کا پتہ چلا تو گولی مار دینی ہے دونوں کو۔ دامل سرد لہجے میں کہتا علیزے کے ٹھیک سامنے آیا تھا۔ دراز قد ہونے کی وجہ سے علیزے نظریں اٹھا کر اسے دیکھ کر معصوم بن گئی۔ یار اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے یہ، اتنا بھی کیا ڈرنا، پر آپ دونوں کا کپل پرسنلی مجھے پسند ہے، آپ لوگ کر کیوں نہیں لیتے شادی؟ فریال اچانک مسکراتی بولی تو دونوں نے حیرت میں پہلے اسے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دامل کو تو واقعی وہ لڑکی پسند تھی، پر دامل میر زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شاہویر نے دامل کو دیکھا تھا۔ چلو ہم بات کرتے ہیں، تم لوگ رک جاؤ، کرتے ہیں کچھ۔ تبھی فریال کا فون بجا تھا۔ وہ حسن کی کال تھی۔ اس نے اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، جی حسن انکل۔ شاہویر کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ فریال تمہارے بابا ہسپتال ہیں، جلدی آ جاؤ۔ فریال کے چہرے پر یکدم خوف پھیلا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ تینوں نے حیرت میں اسے دیکھا۔ تم آ جاؤ، بتاتا ہوں۔ کال پر بات نہیں ہو سکتی۔ فریال کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا، ایک بے چینی ہونے لگی تھی۔ کون سے ہاسپٹل؟ اوکے آتی ہوں میں۔ اس نے فون کاٹا۔ شاہویر اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا فریال؟ ڈیڈ، شاہویر ڈیڈ ہاسپٹل میں ہے، مجھے جانا ہے۔ تینوں یکدم پریشان ہوئے۔ اچھا چلو چلیں۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ شاہویر نے کار کی کیز لی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، دامل بولا تھا۔ وہ چاروں ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ آپ کے والد کو لاسٹ سٹیج لنگز کینسر ہے، حالت بہت بری ہے، حد سے زیادہ اسموکنگ اور ڈرنک نے ان کے لنگز ختم کر دیے ہیں، دل پر بھی برا اثر ہوا ہے۔ انہوں نے خود کو ایڈمٹ بھی نہیں کیا، ڈاکٹر تفصیل دے رہا تھا۔ فریال نے منہ پر ہاتھ رکھے چیخ روکی تھی، آنسو گرتے جا رہے تھے۔ شاہویر نے اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ دامل اور علیزے کو بہت برا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر علاج تو ہوگا، افسوس کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وینٹیلیٹر پر بس ہم انہیں زیادہ عرصہ زندہ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے آگے جو اللہ کو منظور۔ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ فریال کا وجود کانپنے لگا۔ اس نے گلاس وال کے پار اپنے باپ کو وینٹیلیٹر پر دیکھا تھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہویر نے دیوار کے ساتھ لگے بینچ پر بیٹھے حسن صاحب کو دیکھا، جو ہاتھ گھٹنوں پر رکھے زمین کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بے جان لگتے تھے، پسماندہ حال تھے۔ شاہویر نے آج سے پہلے اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں تکلیف تھی اس شخص کی طرف سے، پر آج ایک خوف اس کے دل کو بھی تڑپا رہا تھا، باپ کو کھونے کا خوف۔ فریال کو اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ شاہویر پلیز کہو ڈیڈ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ بھی چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ شاہویر نے تکلیف سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کاش میں کہہ پاتا فریال، ہم تقدیر کا لکھا نہیں بدل سکتے، ان کے لیے دعا کرو بس۔ علیزے نے فریال کو ساتھ لگایا تھا تسلی دینے کو۔ جب نرس ICU سے باہر آئی، پیشنٹ نے اپنی بیٹی اور داماد کو بلایا۔ فریال نے فوراً آنسو صاف کیے اور اندر دوڑی۔
شاہویر بھی پیچھے گیا تھا۔ اندر جا کر وہ جیسے جیسے بستر کی طرف قدم لے رہی تھی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ فراز صاحب نے اد کھلی آنکھیں کھول اسے دیکھا۔ جھریوں زدہ کمزور چہرے، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ چند دن میں وہ شخص پہچان میں آنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا آکسیجن ماسک اتارا تھا۔ ڈیڈ پہنے رکھیں اسے، مت اتاریں، مگر وہ اتار چکے تھے۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا، حسن صاحب اور دامل اور علیزے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ یہی میرا نصیب ہے، اپنی بیٹی کی یاد آئی بھی تو موت کے قریب۔ فریال سسکیوں سے رونے لگی۔ شاہویر نے اسے تھاما تھا، ہمت دی تھی۔ میں بہت برا باپ ہوں، بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ، پر مجھ سے نفرت مت کرنا فری، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ فریال تڑپی، نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میں نفرت نہیں کر سکتی آپ سے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ فریال نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ حسن صاحب نے شاہویر کو دیکھا تھا۔ بولنا محال تھا۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ تم دونوں کے لیے زبردستی کا تحفہ تھا، پر میں مجبور تھا۔ جانے سے پہلے فریال کو اعتبار کے لائق ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا۔ بزنس تو بس بہانہ تھا۔ انکل ہم اب خوش ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، شاہویر ہمت سے بولا تھا۔ میری بیٹی کا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا پلیز۔ ڈیڈ مت کریں پلیز، مت کہیں یہ سب۔ فریال کی سسکیاں بڑھ چکی تھیں۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ شاہویر اور کچھ نہ کہہ سکا۔ میں اپنی بیٹی، ان کا سانس اکھڑنے لگا، پہلے اللہ پھر تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ دل کی دھڑکنیں کم ہونے لگی تھیں، مشینیں بیپ کرنے لگی تھیں۔ فریال کا دل دہل گیا۔ ڈیڈ کوئی ڈاکٹر کو بلائیں پلیز۔ نہیں ڈیڈ، میری بیٹی کا خیال رکھ۔ وہ پورا زور لگا کر بمشکل بول پا رہے تھے۔ ڈیڈ مت کریں، مجھے اکیلا نہ کریں پلیز۔ علیزے نے تکلیف سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ حسن صاحب دیوار کی طرف منہ کیے تڑپ کر رونے لگے تھے۔ فراز صاحب کا ایک آنسو نکلا تھا، نظر فریال پر تھی اور یکدم سب رک گیا۔ مشینوں نے کام کرنا بند کر دیا، دل کی لکیر سیدھی ہو چکی تھی، نفس سے خلق دنیا سے پرواز کر چکی تھی، جسم بے جان ہو چکا تھا۔ ڈیڈ بات کریں، فریال کانپنے لگی۔ شاہویر تکلیف سے چہرہ موڑ گیا۔ فریال چیخنے لگی تھی، رونے لگی تھی، اپنے باپ کو ہلانے لگی تھی۔ شاہویر اسے قابو کرنا چاہ رہا تھا، روک رہا تھا۔ علیزے روتی دامل کا بازو تھام چکی تھی۔ دامل نے اسے دیکھا پر کچھ نہ کیا۔ حسن صاحب سر تھامے بینچ پر گر گئے۔ ڈاکٹر کمرے میں نرس کے ساتھ داخل ہوا۔ فریال چیختی رو رہی تھی، سر نفی میں ہلا رہی تھی، اپنے باپ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ شاہویر نے اسے اٹھایا تھا اور اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ڈاکٹر سفید چادر ان کے منہ پر دے رہے تھے۔ مت کرو، میرے ڈیڈ کو مجھ سے مت چھینو۔ فریال بس صبر کرو میری جان، چپ کر جاؤ۔ شاہویر کے آنسو بھی برسے تھے۔ اس نے شدت سے فریال کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ آج فریال ہاشمی یتیم ہو گئی تھی۔ باپ کا سایہ بھی سر سے جا چکا تھا۔ فریال زندگی میں دوسری بار ٹوٹی تھی۔ بزنس ٹائکون فراز ہاشمی لنگز کینسر کی وجہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر کل کی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ فریال ہاشمی کو صبر دے اور ان کی مغفرت کرے۔ تدفین ہو چکی تھی، سب افسوس کر رہے تھے۔ سارا بھی فریال کے گلے لگے، اس سے افسوس کر رہی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور تمہیں صبر دے، شیری نے دیکھا تھا انہیں۔ آمین۔ فریال سادے سیاہ سوٹ میں تھی، دوپٹہ سر پر تھا۔ پھر سارا بھی وہاں سے چلی گئی۔ علیزے بھی اس کے گلے لگی۔ تھوڑا آرام کر لو، کل سے سوئی نہیں ہو تم، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ آہستہ آہستہ سب جا رہے تھے۔ باہر مردوں میں شاہویر بھی افسوس کر رہا تھا اور کہیں حسن صاحب کر رہے تھے۔ ان کو رخصت کرنے کے بعد شاہویر اندر فریال کے پاس آیا تھا۔ وہ نیچے زمین پر صوفے سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں اپنے اور اپنے والد کا فوٹو فریم پکڑے تھے۔ شاہویر کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ فریال چلو اٹھو، کچھ کھا لو اور پھر سو جانا، تھوڑا آرام کر لو، بھوک نہیں ہے۔ فریال تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز ایسے ضد مت کرو۔ مما بھی چلی گئی، ڈیڈ بھی، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اب۔ وہ آنسو بہاتی۔
شاہویر کو دیکھ رہی تھی۔ شاہویر اس کے پاس بیٹھا اور اسے سینے سے لگایا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، پھر کیوں اپنا اور میرا دل جلا رہی ہو؟ فریال شاہویر سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ڈیڈ چاہیے، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ فریال چپ کر جاؤ، پلیز چپ کر جاؤ، سنبھالو خود کو، میں ہوں پاس۔ کافی دیر کی محبت کے بعد شاہویر نے اسے تھوڑا سا کھانا کھلا کر نیند کی دوائی دے کر سلایا تھا، اور اب اس پر بلینکٹ دیتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ کمرے سے نکلا تھا تو حسن صاحب اس کے سامنے تھے۔ آج پہلی بار دونوں کی کیفیت مختلف تھی۔ فریال کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، ٹرامیٹائزڈ ہے، باپ چلا گیا اس کا۔ اس حالت میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک فائل اسے دی تھی۔ فراز نے اپنا سب کچھ فریال کے نام کر دیا ہے۔ وصیت بھی ہے، اس میں تم رکھ لو، اسے صحیح وقت پر بتا دینا۔ شاہویر نے فائل لے لی۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا پر کیا کرتا۔ تم یہیں رہو گے؟ ان کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ گھر چھوڑ دیا تھا تو جی، وہ نظریں چراتا بولا۔ حسن صاحب کی آنکھوں میں رنج تھا۔ حسن، گھر چلیں؟ ٹائم کافی ہو گیا۔ شیری ایک دم پیچھے سے آئی تھی۔ شاہویر کے تاثرات پھر سرد ہوئے تھے، چہرے پر ناگواری آئی۔ حسن صاحب نے اسے دیکھا۔ خیال رکھنا فریال کا اور اپنا بھی۔ شاہویر نے سرخ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ مڑ گئے تھے۔ شاہویر کا دل تڑپا تھا، زبان بولنا چاہتی تھی پر دل میں ہمت جمع نہ ہوئی۔ وہ چلے گئے اور شاہویر بس اپنے باپ کی پشت کو دیکھ کر تڑپ گیا۔ ایک ہفتے بعد کافی حد تک غم میں کمی آئی تھی۔ حالات کو سب قبول کر چکے تھے۔ فریال ابھی ایجنسی گئی تھی، اسے ایک شوٹ کرنا تھا، وہیں ختم کر کے وہ ایجنسی سے نکلی تھی جب فارس اسے باہر کھڑا نظر آیا۔ فریال اسے دیکھ کر رکی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کراچی تھا، آج ہی واپس آیا تو سیدھا یہیں آیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تمہارے نقصان پر، جو اللہ کو منظور۔ تعزیت کا شکریہ، جاؤ اب، اگر کسی نے ہمیں ساتھ دیکھ لیا تو رومرز پھیل سکتے ہیں۔ وہ جانے لگی تب فارس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ ایک بار بات کر لو، 3 دن میں واپس چلا جاؤں گا، پلیز۔ فریال نے اسے دیکھا، پھر آس پاس، پھر گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، یہ جگہ مناسب نہیں، چلو کسی کیفے چلیں۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فریال نے آس پاس دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فارس بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی لے گیا۔ شاہویر دامل کے ساتھ تھا۔ 2 بار اس کے بوائے فرینڈ کے طور پر مل چکی ہوں آنٹی سے۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ علیزے اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی، اسی لیے میں خاموش ہوں، دامل بولا۔ شاہویر مسکرایا۔ پرپوز کرو اسے۔ دامل کی کافی گلے میں اٹکی تھی۔ کیا؟ تجھے کیا لگا میں اندھا ہوں؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ پسند کرتا ہے تو علیزے کو؟ دامل نے شاہویر سے نظریں چرائیں۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا تو میں نے تمہاری نظروں میں علیزے کے لیے محبت دیکھی ہے۔ ان نظروں سے دامل میر نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جن نظروں سے علیزے کو دیکھتے ہو۔ دامل بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ علیزے حیثیت سے بڑے گھر کی ہے، باپ کا نام ہے، وہ مجھ جیسے سے شادی کیوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بہترین ہو اس کے لیے، حیثیت سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے یار، وہ بس دوستی مانتی ہے۔ دامل نے سر جھٹکا تھا۔ خاص دوست؟ شاہویر نے تصحیح کی۔ میں تیرے ساتھ ہوں، کوشش تو کر۔ شاہویر کا فون رنگ ہوا تھا، کال شیریں کی تھی۔ شاہویر نے کاٹ دی۔ فون دوبارہ آیا تھا، اس نے کاٹ دیا۔ فون پھر رنگ ہوا۔ اٹھا لو، ہو سکتا ہے کچھ ضروری ہو۔ شاہویر نے تنگ آتے فون کان سے لگایا۔ کیوں؟ کال کر۔ شاہویر پلیز جلدی آؤ، حسن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ گر گئے ہیں، ہم انہیں اسپتال لے کر جا رہے ہیں، پلیز آ جاؤ۔ شاہویر کا دل بند ہوا تھا۔ وہ بوکھلایا کھڑا ہوا۔ دامل بھی کھڑا ہوا۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ کیا ہوا؟ دامل نے پریشانی میں پوچھا۔ شاہویر نے سر پکڑا تھا۔ ڈیڈ کو اسپتال لے کر گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ دونوں فوراً گھر سے نکلے۔ فریال اور فارس دونوں کیفے میں آمنے سامنے تھے۔ کیا کہنا ہے؟ تم کیا ایسے ہی زندگی گزارو گی؟ فارس نے سنبھل کر بات شروع کی۔ کیسے؟ فارس ذرا آگے ہوا۔ یوں بے دلی سے، بغیر خوشیوں کے۔ میری خوشیوں کی بات تم کرتے اچھے نہیں لگتے فارس، وہ 2 ٹوک بولی تھی۔ جو ہوا وہ ماضی تھا فریال، مانا میں نے خود غرضی دکھائی پر مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ تم میری پرواہ مت کرو، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ فارس نے آنکھیں میچی تھی۔ فریال تم
شاہویر کو چھوڑ دو، میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو، یہ بس زبردستی کا خبردار، اپنی حد میں رہو۔ شاہویر شوہر ہے میرا، محبت کرتی ہوں میں اس سے، وہ یکدم طیش میں بولی تھی۔ فارس بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سوچنا بھی مت مجھ تک آنے کی، شاہویر جان سے مار دے گا تمہیں، تم اس سے محبت نہیں کرتی فریال، میں جانتا ہوں۔ فارس نے فریال کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اگر آپ مجھے ہاتھ لگایا تو جان سے مار دوں گی تمہیں میں، اپنی حد میں رہو۔ وہ غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے محبت ہے یا نہیں؟ فریال غصہ ختم کر دو، میں کیسے مناؤں تمہیں، تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ فریال ہاشمی ہوں میں، تمہاری کٹ پتلی نہیں، خود اپنی مرضی سے چھوڑا تھا تم نے مجھے، میں تم پر دستبرداری دے چکی ہوں اور لائف میں آگے بڑھ چکی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اور خوش ہوں میں بہت۔ اگر عزت نفس ہے تو چھوڑ دو میرا پیچھا اور چلے جاؤ، دعا ہے کہ ہم کبھی نہ ٹکرائیں۔ یہ کہتی وہ اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ فارس نے مڑ کر دیکھا تھا، ویٹر کو اس نے فون میں تصویریں لی تھیں۔ شاہویر اسپتال کے کمرے میں ڈرتا داخل ہوا، دل کانپ رہا تھا، چہرے پر خوف تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ اندر آیا تو حسن صاحب کی ٹانگیں نظر آئیں، جن پر چادر تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ مزید اندر آیا تو ان کا چہرہ نظر آیا، وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ شاہویر کی جان میں جان آئی، وہ تکلیف میں آنکھیں میچ گیا۔ حسن صاحب نے اسے دیکھا تھا۔ شاہویر آؤ۔ شیری ان کے پاس تھی، وہ مڑی تو آنکھیں سرخ تھیں۔ تم بیٹھو، میں جا رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ ڈرتا پوچھ گیا۔ بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا ٹینشن کی وجہ سے۔ شاہویر نے حسن صاحب کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے؟ شاہویر نے حیرت میں شیریں کو دیکھا، وہ آنسو صاف کرتی باہر چلی گئی۔ شاہویر نے انہیں دیکھا۔ تمہیں لگا مجھے کچھ ہو گیا ہے؟ یہی لگا ہوگا، ورنہ کہاں آنا تھا تم نے؟ شاہویر کو بے حد تکلیف ہوئی تھی، ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کیسے ہیں؟ وہ بمشکل بولا۔ تکلیف میں ہوں، تم نے کہا تھا نا اب میں پچھتاؤں گا، میں واقعی پچھتا رہا ہوں۔ شاہویر نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، سسکیاں گونجی تھیں کمرے میں۔ مت کریں پلیز، میرے دل پر بھاری بوجھ آ گیا ہے، اپنے انجام سے ڈرنے لگا ہے۔ حسن صاحب کی سرخ آنکھوں سے آنسو گرے۔ مانا میں بے حس ہوں، پر میرے پاس بیٹھ سکتے ہو؟ شاہویر چل کر ان کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، نظریں جھکی تھیں۔ تم بالکل اپنی ماں پر گئے ہو۔ انہوں نے شاہویر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، ان کا ضبط ٹوٹ رہا تھا، آنسوؤں کے گرنے میں شدت آئی تھی۔ اس نے حسن صاحب کا ہاتھ تھاما۔ ایسے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا آپ کو؟ زندگی کا بھروسہ نہیں کر سکتے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شاہویر ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ حسن صاحب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے کبھی انصاف نہیں کیا تمہارے معاملے میں۔ بابا رہنے دیں ان باتوں کو، نہ دہرائیں، میں ناراض نہیں ہوں، خود کو اذیت نہ دیں، اس طرح مت کریں، ہم پر ایک اور ظلم۔ وہ بنا دیکھتے بولا، پھر کھڑا ہوا۔ گھر واپس آ جاؤ شاہویر، وہ اس کے مڑتے بولے۔ شاہویر رکا تھا، کاش آ سکتا، پر میرا آنا ناممکن ہے، آپ اپنا خیال رکھیں پلیز، اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا، دامل، شیریں اور علیزے تینوں وہاں موجود تھے۔ کیسے ہیں انکل؟ علیزے نے پریشانی میں پوچھا۔ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس بی پی ہائی ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ شیریں آنسو بہاتی بس انہیں دیکھ رہی تھی، اس کا رویہ بدلا بدلا لگتا تھا۔ فریال کیسی ہے؟ ٹھیک ہے وہ، سرد جواب۔ شیریں خاموش ہو گئی۔ شاہویر اب دامل کی طرف مڑا۔ تم علیزے کو ڈراپ کر دو گے؟ علیزے ہڑبڑائی۔ نہیں، میں کیب میں، بے وقوف، رات کا 1 بج رہا ہے۔ دامل پلیز یار، یہ کہہ کر شاہویر وہاں سے چلا گیا۔ اب علیزے افسوس کر رہی تھی کہ اس کی گاڑی ٹھیک کیوں نہیں ہے۔ چلیں، زحمت کی ضرورت، آپ کا منگیتر ہوں علیزے جی، چلیں، ساس کو سلام بھی کر لوں گا۔ وہ مسکراتا اسے چھیڑتا آگے بڑھ گیا۔ علیزے نے تن فن کرتے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ اب آپ کو کیسے بتاؤں، میری مما شادی کے پیچھے پڑی ہیں۔ 1 منٹ، آپ کو؟ علیزے، اس آدمی نے تمہیں کیا کر دیا پاگل لڑکی؟ تمہیں بولو، خود سے کہتی، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دامل نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہمیشہ کی طرح، اور وہ بیٹھ گئی۔ شاہویر یہ سوچ کر گھر آیا تھا کہ فریال آ چکی ہوگی، اسے فکر تھی، پر وہ گھر آیا تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ فریال حد 11 بجے سے لیٹ نہیں آتی تھی۔ شاہویر کی فکر میں اضافہ ہوا، اس نے فریال کو کال کی،
پر نمبر بند تھا۔ پھر اس نے سارا کو کال کی تھی۔ سارا، فریال کہاں ہے؟ شاویر سر، فریال تو یہاں سے نکلے 2 گھنٹے ہو گئے۔ شاویر کا دل گھبرایا تھا، پر وہ گھر نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، پلیز کنفرم کرو۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سر وہ نہیں ہے، وہ ٹائم پر چلی گئی تھی شوٹ کے بعد، میں ایجنسی میں ہی ہوں ابھی۔ شاویر نے کال کاٹی، اس کو ڈر سا لگ رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، جب وہ دروازہ کھولے اندر آئی۔ تھینک گاڈ، کہاں تھی یار تم؟ میں پریشان ہو گیا تھا، ٹائم دیکھا؟ آئی ایم سوری، فون ڈیڈ تھا، بتا نہیں سکی۔ میں سارا کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ وہ بنا نظریں ملائے بولی اور اندر چلی گئی۔ شاویر سکتے میں تھا، اس کی ابھی تو سارا سے بات ہوئی تھی، تو پھر وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ سارا کے ساتھ؟ ہاں، وہ اکثر جاتی ہوں میں اس کی طرف، وہیں سے آئی ہوں۔ شاویر کے آئیبرو تنے تھے۔ فریال نے ایسے کبھی نہیں کیا تھا، آج وہ نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ فریال کے تاثرات ذرا عجیب ہوئے، وہ الجھن کا شکار لگی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اچھا ہوئی دامل سے بات؟ کیا کہا؟ وہ بات مہارت سے بدل گئی۔ ہوئی تھی پر اس کی بات نہیں سن سکا۔ ڈیڈ کا بی پی ہائی ہو گیا تھا تو وہاں جانا پڑا۔ انکل کو کیا ہوا؟ کیسے ہیں وہ؟ وہ یکدم گھبرائی کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہیں، پریشان مت ہو، وہیں سے آ رہا ہوں۔ شاویر نے اسے کاندھوں سے تھامے تسلی دی تو فریال نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے سینے سے لگی تھی۔ شاویر بھی اس کے گرد حصار تنگ کر گیا۔ شاویر، میں انکل کو اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، وہ پریشان ہے، ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ سب ٹھیک ہے۔ فریال، میرے لیے سب بھولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ فریال نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بار کوشش تو کرو۔ انکل کو، مجھے نیند آ رہی ہے، چلو سوئیں، تم بھی تھک گئی ہو۔ وہ الگ ہوتا کمرے میں جانے لگا۔ فریال نے گہرا سانس لیا اور اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ صبح فریال اور شاویر ناشتہ کر رہے تھے ساتھ۔ شاویر کے فون پر چند نوٹیفیکیشن آئے، اس نے دیکھے پر کھولے نہیں۔ آج تو تم بھی تیار ہو، کہیں جانا ہے؟ دامل کے بابا کے ریسٹورانٹ کی 3 برانچ کی اوپننگ ہے، وہاں جاؤں گا، تم چلو گی؟ کاش چلتی، پر آج ایک پروموشن شوٹ ہے اور برائیڈل کارچر کو بھی مجھے لیڈ کرنا ہے۔ اللہ اللہ، مطلب مجھے وہ ماڈلنگ شو دیکھنا پڑے گا اپنی پیاری بیگم کو دوبارہ دلہن بنے دیکھنے کے لیے۔ شاویر اسے اپنے چمچ سے نوالا دیتا بولا۔ فریال نوالا لے کر ہنسی تھی۔ ریمپ پر منہ مت بنانا جیسے شادی پر بنایا تھا، بیچارے ڈیزائنر کی محنت بیکار جائے گی۔ شاویر، میں منہ نہیں بناتی، فریال کا منہ بنا تھا۔ دیکھو پھر بن گیا، ہر بات پر منہ پھول جاتا ہے تمہارا۔ فریال غصے میں میز سے اٹھی تھی۔ اب بات مت کرنا مجھ سے، منہ جو بناتی ہوں میں۔ شاویر ہنسا تھا۔ ایک بار پھر فون پر نوٹیفیکیشن آئے۔ شاویر نے اب کھولے، وہ پکس تھیں، فریال اور فارس کی، کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے۔ شاویر کا چہرہ سرد ہوا تھا، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کل رات تم کہاں گئی تھی؟ وہ کہتا اٹھا اس کے پیچھے گیا تھا۔ بتایا تو تھا، سارا کے ساتھ۔ شاویر نے غصے میں اسے اپنی طرف موڑا۔ فریال یکدم ہڑبڑائی تھی۔ شاویر بے حد سنجیدہ تھا۔ فریال، سچ بتاؤ، کہاں گئی تھی تم کل؟ فریال کچھ نہ بول سکی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہو؟ شاویر نے موبائل کی اسکرین سامنے کی۔ فریال کے قدم جم چکے تھے، دل کانپ گیا، چہرے پر گھبراہٹ آئی۔ تم میری جاسوسی کروا رہے ہو؟ اسے یقین نہیں ہوا۔ شاویر کے ابرو تنے۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، کیوں ہو اس تصویر میں اس کے ساتھ؟ کام کے سلسلے میں بات کرنی تھی اور کوئی وجہ نہیں۔ فریال اپنا بیگ کھول کر سامنے دیکھنے لگی۔ شاویر نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اس سے کیا کام تمہیں؟ اور یہ ہے کون جس کے ساتھ تم اکیلے میں جا کر کیفے میں ملو؟ وہ چیخا تھا۔ فریال کی جان نکلی تھی پر اس نے گھبراہٹ واضح نہیں کی۔ جواب دو مجھے فریال۔ فریال کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ شوٹ کی آفر دے رہا تھا، میں نے ریجیکٹ کر دی۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں آفر کرنے والا، جبکہ میں منع کر چکا ہوں؟ شاویر کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور تم ملنے چلی گئی اور مجھے جھوٹ بول رہی تھی کہ تم سارا کے ساتھ ہو؟ میری سارا سے بات ہوئی تھی کہ تم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ جھوٹ بولا کیونکہ مجھے اس ری ایکشن کا ڈر تھا کہ تم لڑو گے مجھ سے، اور وہی ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ فریال نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا شاویر؟ فریال کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے نہیں پتا یہ پکس مجھے کہاں سے آئی ہیں، پر اچھا ہوا آ گئی، ورنہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ تمہارے لیے میرے فیصلے کی کوئی معنی نہیں رکھتے۔
اس کے الفاظ نے فریال کو اور ہرٹ کیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور جانے لگی۔ شاہویر کو بھی غصہ تھا، پر بات دونوں ہی بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں ہی ہوش میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ غصے میں شاہویر بھی چپ ہو گیا۔ فریال نے زور سے جاتے دروازہ مارا اور شاہویر نے میز پر پڑا گلاس دیوار پر دے مارا۔ ان تصویروں کو دیکھ اسے غصہ آ رہا تھا۔ شاہویر اور دامل دونوں ریسٹورنٹ کے آگے اترے تھے۔ اتنا سنجیدہ کیوں ہو بھائی؟ نہیں ٹھیک ہوں میں، چل تو۔ شاہویر سرد سا کہتا اندر جانے لگا۔ دامل بھی اس کے پیچھے گیا۔ اندر ربن کٹ چکا تھا اور اب سب ثاقب میر کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بے عزتی پکی داجی سے دونوں کی۔ دامل اطراف میں لوگوں کے ہجوم میں داجی کو تلاش کرتا بولا، ویسے بھی تو ہوتی ہے، کروا لیں گے دوبارہ۔ شاہویر سرد سا بولا۔ دامل ہنسا تو پھر سے۔ داجی نظر آئے پر ان کی مسکان مان پڑی تھی۔ داجی کے ساتھ کھڑی علیزے اور اس کی ماں کو دیکھ کر غضب ہو گیا۔ دامل اس لمحے کو کوس رہا تھا جب وہ علیزے کے گھر گیا تھا۔ شاہویر نے بھی انہیں دیکھا۔ داجی انہیں دیکھ چکے تھے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ کہ کیسے ہیں داجی؟ شاہویر بمشکل بولا۔ وعلیکم السلام، وہ سرد لہجے میں بولے۔ شاہویر شرمندہ ہوا۔ دامل نے بے یقینی میں علیزے کو دیکھا تھا۔ وہ آج پہلی بار سوٹ میں تھی، سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ نروس لگ رہی تھی۔ علیزے کی ماں دامل کی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ داجی کے ساتھ دامل کے والد اور چچا بھی موجود تھے، سوٹ میں ملبوس، کاندھوں پر شال ڈالے۔ اب مہمان جا چکے تھے اور وہاں بس گھر کے افراد موجود تھے۔ علیزے دامل کی ماں چچی اور بھابھی کے ساتھ بیٹھی تھی، سب عورتیں ایک طرف اور مرد ایک طرف۔ جی شائستہ بہن، آپ کو پسند ہے دامل؟ دامل کے والد نے بات کا آغاز داجی کے اشارے پر کیا۔ دامل نے سر پکڑا۔ علیزے کی ماں نے علیزے کو دیکھا۔ 2 بار ہی ملی ہوں اور اسی میں بچہ دل کو بھایا ہے، ماشاءاللہ بہت عزت کرنے والا اور سمجھدار ہے۔ سب سے بڑھ کر میری بیٹی خوش ہے تو مجھے کیا اعتراض۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے فون پر بات کی تھی تو ہمیں بھی علم ہو گیا۔ ایسے معاملات میں ہمیں کسی اور کو آس پر لگائے رکھنا پسند نہیں۔ داجی نے یہ بات دامل کو گھور کر کہی تھی۔ دامل نظریں چرا گیا۔ شاہویر منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ دامل نے اسے کونی ماری تھی۔ ہمارے بیٹے نے جب بنا مشورہ کیے فیصلہ کر لیا ہے اور ہمارے خاندان کی روایت نہیں کہ وعدے سے منہ موڑا جائے، ہم رشتہ قبول کرتے ہیں، داجی بلند آواز میں بولے۔ جی مجھے بھی منظور ہے، علیزے کی ماں مسکرائی۔ علیزے کا دل دھڑکا تھا تیزی سے۔ اب علیزے اور دامل کو ساتھ بٹھا دیا گیا۔ دامل کی ماں نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکال کر دامل کو دی تھی۔ علیزے کی ماں آگے آئی۔ بہن جی آپ تکلف نہ کریں، منگنی کر لیں گے، ابھی بس منہ میٹھا کر دیتے ہیں۔ نہیں بہن جی یہ رسم ہے، یہ انگوٹھی میری ساس نے مجھے دی تھی اور اب میں اسے دے رہی ہوں۔ دامل کو انگوٹھی دے کر وہ پیچھے ہو گئیں۔ ہمارے ہاں منگنیاں نہیں ہوتی بہن جی، بس صحیح وقت پر نکاح ہو جاتا ہے، دامل کے والد بولے تھے۔ علیزے نے ہاتھ اونچا کیا تھا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ علیزے نے شاہویر کو دیکھا تھا، وہ اب سنجیدہ تھا۔ اس نے علیزے کو پرسکون رہنے اور تسلی رکھنے کا کہا۔ دامل نے انگوٹھی پہنا دی۔ اب سب ان کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ داجی دامل کے پاس آئے۔ دامل کھڑا ہوا۔ میں بتانے والا تھا داجی، بس مبارک ہو دامل میر۔ انہوں نے سنجیدگی سے دامل کو گلے لگایا۔ دامل خاموش ہو گیا۔ اگلے جمعے رخصتی ہوگی انشاءاللہ۔ علیزے نے بے یقینی میں انہیں دیکھا۔ علیزے کی ماں کا منہ کھلا تھا۔ داجی اتنی جلدی؟ ممکن نہیں ہے، تیاریاں سب ہو جائے گا، آپ نے تو بس بیٹی دینی ہے۔ یہ کہہ کر داجی وہاں سے چلے گئے۔ اجازت چاہیے خالدہ بیگم، مہمانوں کو عزت سے رخصت کریں، خدا حافظ۔ سب وہاں سے چلے گئے۔ شاہویر ان دونوں کے پاس آیا۔ شاید یہی لکھا تھا۔ پھر دامل کو گلے لگایا۔ داجی ناراض ہو گئے۔ یار بابا بھی غصہ ہیں، تو دے لے مبارکباد۔ وہ بیزار ہوا تھا۔ شاہویر ہنسا۔ علی سے بے حد شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سو سوری دامل، اگر پتا ہوتا بات اتنی بڑھ جائے گی تو میں کبھی… آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتانا چاہیے تھا گھر۔ ہم بات کر کے یہ ختم۔ علی سے اب یہ انگوٹھی نہیں اتر سکتی۔ اب آپ میری منگیتر ہیں، شادی تو مجھ سے ہی ہوگی، آپ نے خود چنا ہے یہ اپنے لیے، قبول تو کرنا ہوگا۔ علی سے بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ داجی باہر کوئی شاہویر صاحب کے لیے آیا ہے۔ شاہویر کی توجہ گارڈ پر گئی۔ ایکسکیوز کرتا باہر گیا تھا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس آدمی نے ایک لفافہ نکال کر شاہویر کو دیا۔ یہ فائز سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔
उस आदमी ने हेलमेट पहन रखा था और बाइक पर था। शाहवीर ने मशकूक नज़रों से लिफाफा लिया और वो आदमी फौरन बाइक दौड़ाता वहाँ से चला गया। शाहवीर ने लिफाफा खोला। अंदर तस्वीरें थीं फारिस और फरियाल की, सारी सेल्फीज़ और फ़ोटोज़। शाहवीर के हाथ से लिफाफा छूट गया। वो दोनों हर तस्वीर में करीब थे, बेहद खुश थे। उनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर था। शाहवीर को लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। उसका फ़ोन बजा, उसकी आंखें सुर्ख थीं। शाहवीर ने फ़ोन कान से लगाया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ शाहवीर कुरैशी? फाइज तंज के साथ बोला। शाहवीर का चेहरा सुर्ख हुआ। यकीन नहीं आ रहा ना? ये तुम्हारी बीवी है, देखो कितनी खुश है। अपनी बकवास बंद कर। ये क्या ऑल फॉल भेजा है तुमने? वो चीखा था। दामिल बाहर आया था। अरे ज़रा बर्दाश्त रखो, इतने में ही पागल हो रहे हो? ज़रा सोशल मीडिया तो देखो, पूरी दुनिया तुम्हारी इस प्यारी बीवी के पास्ट अफेयर्स के बारे में जान चुकी है। तुम भी देखो। और फ़ोन कट गया। शाहवीर ने तेज़ी से न्यूज़ ऑन की। मशहूर मॉडल फरियाल कुरैशी और फारिस सज्जाद, जिनके रिलेशनशिप के रूमर्स पहले भी सामने आए थे, उनकी तस्दीक हो चुकी है। ये लोग पहले भी रिलेशनशिप में थे, जिनके दौरानिए की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शाहवीर के कान सुन होते जा रहे थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और अभी रिसेंटली उसके कुछ तस्वीर उनके कैंसिल हुए शूट के बाद मंजर आम पर आ रही हैं, जिन्हें देखकर लोग कह रहे हैं कि ये दोनों फिर साथ हैं। रिसेंटली फारिस सज्जाद ने फरियाल हाशमी को फॉलो भी कर लिया है। क्या ये रूमर सच है? अगर सच है तो फरियाल हाशमी की शादी क्या टूट रही है? क्या वो फारिस सज्जाद से शादी कर रही हैं? एंकर बहुत कुछ बोल रहा था, पर शाहवीर वो सब सुन चुका था जो सुन सकता था। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी एक झूठ लग रही थी। इतनी तकलीफ उसे कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। शाहवीर, ये तुम इस यकीन मत करना, पहले फरियाल से। शाहवीर ने सुर्ख नज़रों से एक एक मंजर को याद किया था। फरियाल की और फारिस की नज़दीकी, फरियाल का कंफर्ट, उनका शूट, फरियाल का उससे मिलना, शाहवीर से झूठ बोलना, ये तस्वीर, उनका अफेयर, वो न्यूज़। वो गाड़ी में बैठा और चला गया। दामिल उसे रोक भी न सका। अलीज़े ने दरवाजे से देखा था, उसका जाता काफ़ी कुछ वो सुन चुकी थी। दामिल ने बेबसी से अलीज़े को देखा। खटाक से दरवाज़ा खुला था। फरियाल नम आंखों से तैश में अंदर दाखिल हुई थी। फारिस फाइज के ऑफिस में था। फरियाल ने नफरत से उसे देखा और एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया फारिस। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो हलक के बल चीखती रो रही थी। गले में दर्द की टीसें उठ रही थी। फारिस हंसा। तुम जैसी लड़कियां यही डिजर्व करती हो। और मैंने किया क्या? सब हकीकत ही तो है, हम साथ थे। अब अगर दुनिया के सामने आ गया तो क्या कर सकते हैं? हकीकत थोड़ी छुपती है। फरियाल मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। मुझे तुमने छोड़ा था फरियाल, मुझे तुमने छोड़ा था फारिस। मैंने कुछ नहीं कहा था। फिर तुमने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? पूरी दुनिया मुझे गलत कह रही है, तुमने मेरा मजाक बना दिया। फारिस ने अपना सूटकेस लिया और कमरे से निकला। फरियाल उसके पीछे बाहर गई। उसने उसका बाजू पकड़ा। तुम मुझे यूं बर्बाद करके नहीं जा सकते। मीडिया को जवाब दोगे तुम। फारिस ने अपने बाजू से उसका हाथ हटाया था। फरियाल ने उसका हाथ पकड़ा। फरियाल। दोनों ने सामने देखा था। शाहवीर दाखिली दरवाजे पर खड़ा था। वो सुर्ख आंखों से उन्हें देख रहा था। फरियाल को लगा वो अब सांस भी नहीं ले सकेगी। शाहवीर तैश में फारिस की तरफ लपका और उसके मुंह पर मुक्का मारा। वो लड़खड़ा गया। फरियाल डर कर पीछे हटी। मैंने कहा था मेरी बीवी से दूर रहना, पर तूने क्या किया? उसका गिरेबान झपटे उसे दीवार के साथ लगा गया। मैं तुझे मार डालूंगा जलील। वो उस पर बरस रहा था। फरियाल ने उसे हटाना चाहा। शाहवीर बस करो। शाहवीर तैश में उसे तंबी कर गया। इसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाहर से दो आदमियों ने आकर उसे दूर किया था। इनमें से एक गार्ड था। फरियाल का सर चकराने लगा। वो घर से बाहर निकली थी और गाड़ी के साथ नीचे बैठ के रोने लगी। मैं बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। शाहवीर घर से बाहर आया। आंखें सुर्ख थी, उसे लग रहा था वो बहुत कुछ हार गया। फरियाल ने उसे देखा। उसके हाथ से खून बह रहा था। फरियाल फौरन उसकी तरफ बढ़ी। शाहवीर, हाथ पर क्या? उसने हाथ पीछे कर लिया। गाड़ी में बैठो। फरियाल का दिल दुखा था। मुझे सफाई देनी है। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। शाहवीर ने तैश में हाथ उसके बगल में गाड़ी पर मारा था। फरियाल की जान निकली थी। आंखों में आंसू थे।
شاویر خود بیٹھ گیا۔ فارس کو وہ آدمی اٹھا کر باہر لائے تھے۔ فریال نے منہ پر ہاتھ رکھے چیخ روکی۔ فریال کا دل کانپا۔ شاویر نے طیش میں لمبا ہارن دیا تھا۔ فریال ہوش میں آتی گھبراتی گاڑی میں بیٹھی۔ شاویر پوری رفتار میں گاڑی لے گیا۔ وہ ہائی وے پر پوری رفتار کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ اتنی تیز وہ نہیں چلاتا تھا۔ فریال کی دھڑکن تیز تھی۔ شاویر آہستہ چلاؤ، میں صرف ایک بار پوچھوں گا، سچ جواب دو گی تم، صرف سچ۔ فریال کی گرفت دروازے پر بنے ہینڈل پر سخت ہوئی۔ یہ خبر سچی ہے۔ پوچھتے وقت بھی دل ملامت کر رہا تھا۔ توجہ روڈ پر تھی۔ شاویر، میں سب شروع سے بتاتی ہوں، تم پلیز گاڑی روک دو۔ وہ روتی منت کر رہی تھی۔ شاویر کی رفتار اور سرد پن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تم دونوں ساتھ تھے، ہاں یا نہ؟ فریال ہاتھ آنکھوں پر رکھے سسکیاں لینے لگی۔ ہاں یا نہ جواب دو، وہ چیخا۔ سامنے نظر آتی گاڑی کی طرف اس نے پوری رفتار سے گاڑی دوڑائی۔ شاویر، گاڑی کی سپیڈ کم کرو۔ شاویر، ہم ٹکرا جائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ فریال خوف کے مارے چیخنے لگی۔ جواب دو، وہ خبر سچ ہے یا ہم دونوں مریں گے۔ شاویر نے رفتار میں کوئی کمی نہیں کی۔ وہ گاڑی کم رفتار کی وجہ سے بہت قریب آ گئی۔ ہاں ہاں سچ ہے۔ وہ ڈر کے مارے ایک دم چیخی۔ شاویر نے ایک جھٹکے سے گاڑی موڑی اور ہائی وے کے کنارے پر روکی۔ فریال کو لگا اس کی جان نکلتے جسم میں واپس آئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح سے رو رہی تھی۔ شاویر کی پوری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ دل خالی ہو چکا تھا۔ وہ بہت کچھ ہار گیا تھا۔ شاویر، سب ویسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ ہاں، ہم ماضی میں ساتھ تھے۔ شاویر نے بازو سے پکڑ کر اسے قریب کیا۔ اس کا ہاتھ بس اٹھتا اٹھتا اس کے چہرے کے پاس جا رکا۔ اسے نفرت اتنی ہو رہی تھی کہ ہاتھ تک اٹھانے کی جرت کر گیا تھا، اور محبت اس عورت سے اتنی تھی کہ ہاتھ اٹھانا اسے گوارا نہیں تھا۔ فریال شل تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا ریلا جمع ہوا۔ آنکھیں جل تھل برسنے لگیں۔ دل بری طرح ٹوٹا۔ شاویر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور کئی بار غصے میں اپنا ہاتھ سٹیئرنگ پر مارا۔ وہ اپنا سر تھام چکا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہو مجھے؟ اتنا بڑا جھوٹ؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے فریال۔ جی چاہ رہا ہے جان سے مار دوں تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ وہ میرا ماضی تھا شاویر۔ اب تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، میرا یقین کرو۔ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ کیوں کروں تمہارا یقین؟ نہیں کرنا مجھے، اب نہیں کر پاؤں گا میں۔ میرا غرور، میرا مان ٹوٹ گیا تم پر۔ اب تم میرے لیے صرف ایک جھوٹی ہو۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ مت کرو پلیز شاویر، مجھے صفائی کا موقع تو دو۔ اس نے شاویر کا ہاتھ تھاما تھا۔ شاویر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں تو خود پر حیران ہوں، مجھے تم جیسی لڑکی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے، جو اتنے پاک رشتے کو بس مذاق سمجھے۔ دل سے نکل گئی ہو تم، کھو دیا تم نے مجھے۔ اب شاویر قریشی کی زندگی میں تم جیسی بد کردار لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کتنے آرام سے کہہ گیا اور فریال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ شاویر گاڑی سے نکلا اور اس کی طرف آیا۔ دروازہ کھولا اور اسے پکڑ کر باہر نکالا۔ نکلو، چلو جاؤ اب۔ شاویر، کیا کر رہے ہو؟ شاویر، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا اس فارس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب فارس اور فائز نے لیک کیا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شاویر نے اسے نکال کر سڑک کی طرف دھکا دیا تھا۔ فریال نے بے یقینی میں اسے مڑ کر دیکھا۔ آئندہ کے بعد کبھی بھی میرے سامنے مت آنا، طلاق کے پیپرز تمہیں مل جائیں گے۔ وہ بنا اسے دیکھے گاڑی میں جا بیٹھا۔ فریال اس بات پر ضبط ہو گئی تھی۔ شاویر، نہیں، میری بات سنو، تم طلاق نہیں دے سکتے مجھے۔ رکو شاویر، رکو۔ شاویر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ فریال نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ شاویر کی آنکھیں گیلی ہوئیں۔ فریال سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ شاویر، خدارا مجھے تنہا مت چھوڑو، میں مر جاؤں گی۔ مر جاؤ تم۔ آخری نفرت کی نظر اس پر ڈالے وہ رفتار بڑھا گیا اور وہ چیختی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رک جاؤ شاویر، مت جاؤ۔ فریال درمیان میں آ چکی تھی۔ یکدم پیچھے سے تیز رفتار گاڑی آئی۔ ایک ہارن بجا، فریال مڑی اور وہ گاڑی فریال سے ٹکرا گئی۔ ایک تیز آواز پر شاویر کی نظر بیک مرر پر گئی۔ اس نے یکدم گاڑی روکی۔ وہاں کئی گاڑیاں رکی۔
شاہویر کا دل بند ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتا، خوف کے مارے پیچھے بھاگا۔ رش پیچھے کرتا وہ بیچ میں فریال زمین پر گری تھی۔ فریال، فریال اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اس کو باہوں میں اٹھائے گاڑی کی اور بھاگا تھا۔ آج اسے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں تھے۔ وہ باہر سے سر پکڑے چکر لگا رہا تھا، آنسو گرتے جا رہے تھے۔ چہرے پر خوف تھا اور گلاس ونڈو سے اس کا علاج ہوتا دیکھ سکتا تھا۔ سب میرا قصور ہے، کاش میں تمہیں نہ چھوڑتا وہاں، کاش میں وہ سب نہ کرتا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ پیچھے سے علیزے اور دامل اور دوسری طرف سے حسن صاحب اور شیرین دوڑے آئے تھے۔ بیٹا کیا ہوا ہے فریال کو؟ ہمیں دامل نے کال کر کے سب بتایا۔ شاہویر مڑتا جھٹکے سے اپنے باپ کے سینے سے لپٹا۔ بابا یہ میری وجہ سے ہوا، مجھے اسے بیچ راستے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میرے سامنے گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ علیزے نے منہ پر ہاتھ رکھے چیخ روکی تھی۔ دامل نے اسے دھکا دیا۔ تو پاگل ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ ایک بار حقیقت تو جانتا، تصدیق تو کرتا۔ کچھ نہیں کیا فریال نے، فارس اور فائز کی چال تھی۔ تم سے بدلہ لیا ہے ان لوگوں نے۔ فائز کے لیپ ٹاپ سے سارے ثبوت برآمد ہوئے ہیں۔ شاہویر کو لگا وہ آج مر جائے گا پچھتاوے کے بوجھ تلے۔ تم نے کیا کر دیا اس بچی کے ساتھ شاہویر؟ ایک بار تو اس کا یقین کرتے ہیں، میں نے خود فائز کو پولیس کے حوالے کیا ہے، اس کی حقیقت مجھ پر کھل چکی ہے۔ شاہویر کرسی پر سر پکڑے گر چکا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کہہ دیا اسے؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ محبت کرتا تھا میں اس سے، کیسے شک کر لیا میں نے اس پر؟ وہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگا تھا۔ انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو، شیریں بولی۔ علیزے نے گلاس ونڈو سے اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا حال ہو گیا اس کا؟ دامل نے بھی اندر دیکھا۔ پریشان مت ہو، دعا کرو۔ ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ شاہویر فوراً اٹھا۔ سب متوجہ تھے۔ اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی ہے، بس سر پر چوٹ آئی ہے، سٹیچز لگا دیے ہیں، باقی معمولی خراشیں ہیں، گاڑی صرف ٹکرائی ہے، پیشنٹ کو شفٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ شاہویر کی جان میں جان آئی تھی۔ حسن صاحب نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ باقی سب بھی خوش تھے۔ شاہویر نے اس کا سر چوما تھا۔ آنکھ سے آنسو نکل کر فریال کے چہرے پر گرا تھا۔ یہ حالت میری وجہ سے ہوئی، خود کو کیسے معاف کروں؟ میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں اکیلا کر دیا، تمہارے باپ سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکا، کیا جواب دوں گا انہیں؟ وہ بے حد شرمندہ تھا۔ اس نے فریال کا ہاتھ چوما تھا۔ فریال کو ہوش آیا تھا۔ شاہویر نے فوراً اسے دیکھا۔ فریال، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ فریال کی آنکھیں گیلی ہوئی تھی۔ میرا یقین کرو، وہ سارا سچ نہیں ہے۔ میں شاہویر کا دل تڑپا تھا، آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ مجھے پلیز معاف کر دو فریال، میں غلط تھا، تم صحیح تھی، میں نہیں سمجھ سکا، بس جذباتی ہو گیا، وہ سب نہیں برداشت کر سکا۔ فریال کے آنسو گرے تھے۔ وہ سسکیاں لیتی آنکھیں میچ گئی۔ اتنی تکلیف سے دونوں کبھی نہیں گزرے تھے جتنی آج اٹھا رہے تھے۔ شاہویر نے فریال کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں معافی کے لائق نہیں ہے میری غلطی پر، اگر تم سے بھی دور ہو گئی تو میں واقعی مر جاؤں گی شاہویر، تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ مجھے صرف تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہارے دل میں مجھے میری جگہ چاہیے تھی، نہیں کہہ پائی کبھی، مجھے ڈر تھا کہ پیار سے، پر تم سے ملنے والی محبت نے مجھے دوبارہ جینے کے لائق بنایا تھا، میں خوش رہنے لگی تھی تمہارے ساتھ، مجھے خود کی عادت ڈال کر تم کیسے مجھے خود سے دور کر سکتے تھے؟ کیا یہی تھی تمہاری محبت؟ کاش تمہاری جگہ میں مر جاتا تو یہ تکلیف، یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑتا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، محبت چاہیے، عزت چاہیے، آئندہ کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک موقع دے سکتی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو تھامتا بولا تھا۔ فریال نے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اگر 1000 بار بھی کسی کو چننے کا موقع ملے تو ہمیشہ فریال ہاشمی، شاہویر قریشی کو چنے گی۔
پھر چاہے جان کی بازی لگ جائے پرواہ نہیں۔ وہ دونوں پھر ہنسے تھے۔ 5 دن بعد دامل علیزے کے گھر کے باہر تھا۔ علیزے سادے سوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو ڈھیلی چٹیا میں کیے، ہاتھوں میں مہندی لگائے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ دامل مسکرایا۔ کیوں بلایا آپ نے؟ وہ نظریں چراتے شرمائی بولی تو دامل نے بے یقینی میں اسے دیکھا۔ آپ نے؟ یہ انقلاب کب آیا؟ پتہ نہیں، آپ نے مجھے ہمیشہ آپ سے مخاطب کیا اور میری آپ کو تم کہنے کی ہمت ختم ہو گئی ہے۔ دامل بس اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا اور مسکرایا۔ پھر گاڑی سے گجرے نکالے۔ آپ کے لیے کل نکاح ہے، اس سے پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میں۔ علیزے نے گجرے لیے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اظہار سے ڈرتا تھا، خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، پر سچ یہ ہے کہ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو شاید تبھی آپ سے انسیت سی ہو گئی تھی اور پھر رفتہ رفتہ محبت ہو گئی۔ آپ کو پانے کی خواہش دل میں اتری تھی۔ علیزے کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ شاید آپ کی محبت بہت شفاف اور مخلص تھی، جبھی تو تقدیر نے خود مجھے میرے ہی ہاتھوں آپ کے نام کیا۔ وہ مسکراتی نظریں اپنی مہندی پر لکھے دامل کی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے صحیح کہا ہے، اللہ انسان سے بہتر لے کر اسے بہترین سے نوازتا ہے، اور میں خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ جیسا ہم سفر ملے گا۔ اب اس نے دامل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دامل نم آنکھوں سے مسکرایا۔ نکاح ہوتے ہی سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کریں گے ہم۔ علیزے ہنسی تھی۔ جی بالکل کریں گے۔ گجرے پہنائے؟ علیزے نے گجرے بڑھائے۔ دامل نے بنا علیزے کے ہاتھ چھوئے اس کی کلائیوں میں گجرے پہنائے تھے۔ اس کی اتنی احتیاط پر علیزے بس محبت کی نگاہ سے دامل کو دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر اس وقت رشک محسوس ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ دامل سفید سوٹ پر بھوری شیروانی میں تھا، دوسری طرف علیزے سنہری میکسی میں ملبوس تھی۔ کسی شہزادی کی طرح سجے وہ سر پر لمبا لال گھونگھٹ ڈالے تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، دامل نے مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر مولوی نے علیزے سے پوچھا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ فریال اور شاہویر ساتھ کھڑے تھے۔ فریال نے گلابی رنگ کی میکسی پہنی تھی اور شاہویر نے سکن سوٹ پر سکن ہی ویسٹ پہنی تھی۔ اب دعا ہوئی تھی۔ پھر دامل اٹھا اور علیزے کی طرف آیا، اسے کھڑا کیا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور ہاتھوں کو تھام ان کا بوسہ لیا۔ فریال نے زور سے تالیاں بجائی تھی۔ علیزے اس کے لیے دوست تھی اور وہ اس کے لیے بے حد خوش تھی، اور اسے اتنا خوش دیکھ کر شاہویر مسکراتا جا رہا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنا قریب کرتا وہ سامنے دیکھنے لگا تھا۔ فریال نے اسے دیکھا اور پھر ہنسی۔ میں کہیں نہیں جا رہی ڈیئر ہسبینڈ، میں جانے بھی نہیں دوں گا ڈیئر وائف، یو آر مائن۔ ساتھ اس کے رخسار کو لبوں سے چھو گیا۔ فریال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شاہویر، پبلک پلیس ہے، میری بیوی، میری مرضی۔ پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے وہ سامنے دیکھنے لگا تھا۔ فریال مسکرائی تھی۔ ان کی دنیا ایک بار پھر آباد ہو گئی تھی۔ قریشی ہاؤس میں رونق لگی تھی۔ دعوت کا اہتمام تھا جو سارا شیری نے کیا تھا۔ شاہویر اور حسن صاحب، میں سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب شیریں کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ شاہویر فریال کے ساتھ واپس آ گیا تھا اور کمپنی کا سی ای او دوبارہ بن چکا تھا۔ دامل اور علیزے نے بھی جوائن کر لیا تھا۔ فریال نے اپنی مرضی سے ماڈلنگ انڈسٹری چھوڑ کر صرف اپنی خوشیاں چنی تھی، اور اب سب ایک خاندان کی طرح میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دامل اور علیزے کی رخصتی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور سب بے حد خوش تھے۔